لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك في كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات. پروردگار عالم جو اس پوری کائنات کا یک و تنہا خالق اور مالک ہے، اس نے اپنے نظام بلاغت قرآن مجید میں اپنے کچھ مخصوص بندوں کی پاکیزگی کا اعلان کر رہا ہے. ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اہل بیت کو ہر طرح کے رجس سے دور رکھا ہے اور طیب و طاہر کیا ہے جو حق ہے طہارت کا. وہ اہل بیت جن کے سروں پر اللہ نے ملک طہارت کا تاج رکھا، وہ اہل بیت جن کی پاکیزگی کا اعلان اللہ نے قرآن میں اس طرح سے کیا کہ جس سے بڑھ کر ممکن نہیں ہے. یوں تو آدم سے لے کر رسول اللہ تک جتنے نبی آئے سارے نبی پاک تھے، سارے نبی معصوم تھے، لیکن کسی نبی کے لیے آئے تطہیر کا نزول نہیں ہوا. جو بھی نبی آیا نمونہ کمالات خالق بن کر آیا، جو بھی نبی آیا نمونہ کمالات خالق بن کر آیا، لیکن کوئی علم کا پیکر بن کر رہ گیا، کوئی شکر کا پیکر بن کر رہ گیا، کوئی حلم کا پیکر بن کر رہ گیا. لیکن کسی کے لیے وہی ترجمان پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ آدم کو ان کے علم میں، نوح کو ان کے تقوی میں، ابراہیم کو ان کے خلت میں، موسیٰ کو ان کے ہیبت میں، موسیٰ کو ان کے زہد میں، عیسیٰ کو ان کے زہد میں، موسیٰ کو ان کے ہیبت میں. جو دیکھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے فَلْيَنْظُرْ عَلَى وَجْهِ عَلِي بْنِ أَبِي طالب، اس کو چاہیے کہ علی کے چہرے مبارک کی زیارت کر لے. علی کا چہرہ کیا ہے؟ علی کا چہرہ گلدستہ صفات انبیاء ہے. حقیقی علم طہارت کے بعد آتا ہے، وہ علم جس کا سلسلہ ذات پروردگار عالم سے ہے، وہ علم جس سے انسان اپنے مالک کا تقرب حاصل کر سکے، وہ علم جس سے انسان اپنے آپ کو پہچان سکے. یہ دنیا کے علوم ہیں کہ جس سے انسان کو درندوں کی قوت حاصل ہو جاتی ہے، بم بنا لیتا ہے، پرمانو بم بنا لیتا ہے، میزائل بنا لیتا ہے. یہ سارے علوم ہیں کہ مادی چیزوں کو جمع کرنے کے بعد یہ سارے علوم حاصل کر سکتا ہے. لیکن وہ علم کہاں سے ملے گا جس سے ایک آدمی انسان بن جائے اور انسان کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ اپنے آپ کو بارگاہ پروردگار عالم میں پیش کر سکے. دنیا کے سب سے پہلے نبی جناب آدم ہیں، اور آدم کو وہی علم دیا گیا تھا جس کا سلسلہ ذات پروردگار سے تھا. نبی، رسول، امام، خدا کے عہد کے منصب دار بڑی عظمتوں کے مالک ہوتے ہیں. جو لوگ دنیا میں اپنی زندگی اطاعت پروردگار سے گزارتے ہیں، ان کے بھی اختیار بڑے بلند ہو جاتے ہیں. تو عزیزان گرامی، جو لوگ اپنے نفس کو طاہر کر لیتے ہیں اور دنیا میں تعلیمات آل محمد پر عمل کرتے ہیں، ان کے اختیارات بڑے وسیع ہو جاتے ہیں. آئیے امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں.
کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، اچانک گھر کی دیوار نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ فوراً مولا فرماتے کہ میری والدہ نے کہا رک جا، خدا کی قسم تجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم نہیں کہ گر جائے۔ گرتی ہوئی دیوار رک گئی، حالانکہ یہ معظمہ نہ نبی ہے نہ رسول ہے نہ خدا کے عہد کے منصبدار ہیں، لیکن پھر بھی ایک امام کی ماں ہے، ایک امام کی بیٹی ہیں، ایک امام کی زوجہ ہے۔ آئیے اب ذرا ان لوگوں کے خیالات اور پاکیزی کا عالم دیکھیں کہ جن لوگوں نے آل محمد کے دامن کو پکڑا اور اتنے بلند مرتبے پر فائز ہو گئے کہ ان کے اختیارات بہت وسیع ہو گئے۔ دنیا میں کون ایسا شخص ہے جو حسین بن روح کو نہیں جانتا، جن کو امام زمانہ نے اپنا نائب بنایا تھا اپنے زمانے میں غیبت صغریٰ میں۔ دیکھیں غیبت صغریٰ بھی بہت طویل غیبت ہے، لیکن غیبت کبریٰ کے مقابلے میں وہ غیبت چھوٹی ہے، اس لیے اسے غیبت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک مومن بغدادی حج کے لیے گیا، وہاں کسی مومن نے اس کو سونے کے 10 پتھر دکھے۔ دیکھیے طہارت نفس ہوتی کیا ہے۔ جب وہ مومن 10 پتھر لے کر وہاں سے چلا اور بغداد آیا، اپنا سامان سفر کھولا تو اس میں سے ایک سونے کا پتھر غائب ہو گیا تھا۔ بہت پریشان ہوا، حیران ہوا کہ ایک پتھر گیا کہاں۔ اس نے ایک پتھر لیا اور ایک زرگر کی دکان پہ، سونار کی دکان پر گیا اور ہو بہو ویسے ہی ایک دوسرا بنوا کر لایا، 9 میں 10 ملایا اور لے جا کر حسین بن روح کو دے کر کہتا ہے یہ ایک مومن نے دیا تھا مکے میں، اسے امام کی خدمت میں پیش کر دیجیے گا۔ حسین بن روح نے 9 لے لیے، ایک واپس کر دیا، کہا بھائی یہ بھی تو لیجئے۔ کہا نہیں، جو تم سے گر گیا تھا وہ مجھ تک پہنچ گیا ہے، یہ تم نے فلاں سونار کے ہاں بنوایا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ ہوتی ہے طہارت نفس۔ تو طہارت نفس نیک عمل کرنے سے نہیں حاصل ہوتی، بلکہ گناہوں سے بچنے سے طہارت نفس حاصل ہوتی ہے۔ آل محمد کی تعلیمات پر عمل کرنے سے انسان کو طہارت نفس حاصل ہوتی ہے۔ آل محمد معصوم ہے، ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، لیکن اب معصوم کی زندگی میں کوئی غیر معصوم کا عمل ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن پھر بھی معصوم نے کچھ ایسے غیر معصوم ہیں کہ جن کی طرف اشارہ کر کے کہا ہے کہ اگر ہم پر ہمارے عمل کو دیکھ کر تم عمل نہ کر سکو تو ان کے عمل کو دیکھ کر عمل کر لینا۔ جیسے جناب قمبر ہیں، میثم ہیں، مقداد ہیں، ابو ذر ہیں، حذیفہ وغیرہ۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جو لوگ اہل بیت کے دامن سے منسلک ہو گئے وہ لوگ بڑی عظمتوں کے مالک ہو گئے۔ جن لوگوں نے اہل بیت کے در پر اپنا سر جھکا دیا، ان کو خداوند عالم نے وہ علم معرفت دے دیا کہ دنیا محو حیرت ہوتی ہے۔ آج ہر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں مولا کا ماتمدار ہوں، مولا کا شیعہ ہوں۔ دیکھیے اپنے آپ کو شیعہ کہہ لینا اور ہے، لیکن امام جس کو اپنا شیعہ کہیں اس کا مرتبہ کچھ اور ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ ایک شخص آیا امام کے پاس، کہتا ہے مولا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ امام نے کہا تو میرا شیعہ نہیں ہے۔ امام نے کہا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ دیکھیے اطاعت کی منزل، کہا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ امام نے کہا اگر تو میرا شیعہ ہوتا تو جو میں انکار کر دیا تھا تو پھر تو تکرار نہ کرتا۔ اطاعت کی منزل، توجہ فرما رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، مولائے کائنات بازار سے گزر رہے تھے۔ دیکھیے اطاعت کی منزل ہوتی کیا ہے۔ مولائے کائنات بازار سے گزر رہے تھے۔ علی کی عادت تھی کہ جس دکان پر غضبناک ہو کر دیکھتے تھے
وہ دکان، اس دکان پر رحمت الہی اٹھ جاتی تھی اس دکان سے، اور جس دکان پر علی رحمت کی نظر سے دیکھتے تھے وہاں بڑی برکت ہوتی تھی، وہاں گراہکوں کی بھیڑ لگ جاتی تھی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ علی بازار کیوں یہ معاملہ تھا؟ کیونکہ جہاں بے ایمانی ہوتی تھی علی اس دکان کو غضبناک ہو کر دیکھتے تھے، جہاں ایمانداری ہوتی تھی علی رحمت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ علی بازار سے گزر رہے تھے، جب بازار کو علی عبور کر چکے تو وہاں ایک شخص گھوڑا بیچ رہا تھا۔ دیکھیے اتحاد کی منزل دیکھیے، ایک شخص وہاں گھوڑا بیچ رہا تھا اور بہت شاندار گھوڑا تھا، لینے خریدار بہت تھے، لیکن مشکل یہ تھی کوئی اس پر سوار ہو کر سواری نہیں کر سکتا تھا، وہ گھوڑا تھوڑا بگڑا ہوا گھوڑا تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب جو بھی جا رہا ہے خریدنے کے لیے سواری نہیں کر پا رہا، علی نے کمبر سے کہا کمبر جاؤ اس گھوڑے پر سواری کر لو۔ کمبر آئے، بآسانی سوار ہو گئے اور گھوڑے کو اپنا جس طرح سے گھوڑے کو دوڑایا جاتا ہے انہوں نے کیا۔ اب لوگ کمبر کے گن گانے لگے، تم کتنے بڑے گھوڑ سوار ہو کہ اتنے بگڑے ہوئے گھوڑے کو تم نے سنبھال لیا۔ کہا بھائی میں بہت بڑا گھوڑ سوار نہیں ہوں، لیکن چونکہ علی نے مجھ سے کہا تھا، میں علی کا غلام ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میرا مولا ایسے کسی چیز کو حکم دے ہی نہیں سکتا جو میرے بس میں نہ ہو۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ تو ہمیں جو شریعت نے واجب قرار دیا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ انسان کے بس میں نہ ہو، کیونکہ مزاج پروردگار مزاج معصوم ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک شخص آیا، کہا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ امام نے کہا تو میرا شیعہ نہیں ہے، تو میرا چاہنے والا ہے۔ کہا مولا دنیا میں آپ کے کتنے شیعہ ہیں؟ کہا بہت شیعہ ہیں۔ کہا مولا کسی شیعہ سے ملاقات کرا دیجئے۔ امام نے کہا یہاں نہیں، یمن میں رہتا ہے، یمن میں رہتا ہے، چلے گا؟ کہا مولا چلوں گا۔ امام نے کہا میرے دوش پر ہاتھ رکھ۔ اس نے علی کے دوش پر ہاتھ رکھا، کہا آگے بڑھ۔ 2 قدم آگے بڑھا۔ مولا نے کہا آنکھیں کھول۔ آنکھیں کھولی تو اپنے کو یمن کے چوراہے پر پایا۔ کہا مولا یہ تو میں یمن کے چوراہے پر ہوں۔ کہا ہاں۔ مولا وہ شیعہ کہاں ہے؟ کہا وہ دیکھ لکڑی کے تختے پر بیٹھ کر گوشت کاٹ رہا۔ کہا مولا ملنا چاہتا ہوں۔ کہا بے شک جا کے مل، لیکن اس سے یہ نہیں کہنا کہ علی بھی میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ بے شک تو کہہ سکتا ہے میرے ساتھ میرا کوئی دوست ہے، لیکن میرا نام نہیں لینا۔ آیا اور اس قصاب سے کہا السلام علیکم۔ اس نے کہا وعلیکم السلام، بھائی اتنے دنوں سے تم کہاں تھے؟ اب یہ پریشان ہو گیا۔ کہا بھائی زندگی میں پہلی بار تو تم سے ملاقات کر رہا ہوں اور تم کہہ رہے اتنے دنوں سے تم کہاں تھے؟ کہا بھائی جب اللہ عالم ارواح میں علی کی ولایت کا عہد لے رہا تھا تو تم نے بھی تو لبیک کہا تھا۔ اب اس کی سمجھ میں آئی علی نے کس شیعہ کی بشارت دی ہے۔ اب وہ کہہ رہے بھائی مجھے اجازت تو میں جانا چاہتا ہوں۔ کہا ایسے کیسے جا سکتے ہو؟ تم علی کے چاہنے والے ہو، علی کے شیعہ ہو، آؤ ہمارے گھر تمہاری مہمان نوازی کریں گے۔ کہا نہیں میں اکیلا نہیں آیا ہوں، میرے ساتھ ایک شخص اور آیا ہوا ہے۔ کہا اچھا جاؤ انہیں بھی لے کر آؤ۔ یہ گیا مولا کو لے کر آیا اور یہ قصاب اپنے گھر میں ایک حجرے میں بٹھا دیا جہاں مہمانوں کا اہتمام کیا جاتا تھا، اور جا کر اپنی زوجہ سے کہتا ہے بہترین کھانا تیار کرو، ہمارے گھر میں آج سب سے بڑی عید ہے، علی کے چاہنے والے ہمارے گھر میں آئے ہوئے ہیں۔ توجہ فرمائیں، شیعہ کے گھر میں سب سے بڑی عید اس وقت ہوتی ہے جب کوئی علی کا چاہنے والا مہمان ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اب وہ زوجہ مصروف ہے کھانا پکانے میں اور یہ بازار سے سامان لانے میں مصروف ہے۔ اتنے میں یمن کے کچھ سپاہی آئے اور کہا ہم نے سنا ہے کہ تمہارے ہاں علی کے شیعہ آئے ہوئے ہیں۔ کہا ہاں سچوں کا ماننے والا، جھوٹ نہیں بولوں گا، آئے ہیں۔ کہا ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ کہا ناممکن ہے۔
کہا اگر تم ان کو ہمارے حوالے نہیں کرو گے تو یاد رکھو تمہیں قتل کر دیا جائے گا یا تمہارے بچوں کو قتل کیا جائے گا۔ تو اس نے کہا منظور ہے، قتل منظور ہے، اس طرح سے میں اپنے مہمانوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ کہا تمہارے بچے کہاں ہیں؟ کہا فلاں جگہ ہے۔ بچے کو لایا، ان لوگوں نے بچوں کو ذبح کر دیا۔ یہ بچوں کی لاش لا کر ایک حجرے میں رکھ دیا، 2 بچے قتل ہوئے، لا کر حجرے میں رکھ دیا۔ زوجہ سے کہا خبردار چہرہ متغیر نہ ہو ورنہ ہماری عید خراب ہو جائے گی۔ توجہ رہے، دیکھیے علی کے چاہنے والی منزل، خبردار چہرہ متغیر نہ ہو ورنہ ہماری عید خراب ہو جائے گی۔ کھانا وغیرہ تیار کر کے جب مولا کے پاس لے گیا تو مولا نے کہا کہ تمہارے بچے کہاں ہیں؟ دیکھیے بہت توجہ رہے، کہا تمہارے بچے کہاں ہیں؟ کہا مولا یمن کے کسی گلی کوچے میں گھومتے پھرتے ہوں۔ کہا نہیں، جب تک تمہارے بچے آ نہیں جاتے ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ اما جب چاہنے والا اتنا با وفا ہو تو پھر امام کتنا با وفا ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب امام کہے جب تک تمہارے بچے نہیں آ جاتے ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ اس نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ وہ بچے کی امام نے کہا جا اپنے بچوں کی لاش لے کر آ۔ یہ گیا، دونوں بچوں کی لاش لے کر آیا تو امام نے کہا جس کا سر جس کی گردن کا ہے ملا۔ اس نے ملایا، امام نے زیر لب کچھ پڑھا، دونوں بچے زندہ ہو کر اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اب جب زندہ ہو کر اٹھ کے بیٹھ گئے، امام کو غور سے دیکھ رہے تھے تو باپ کہتا ہے بچوں کیا دیکھتے ہو؟ مردوں کو وہی زندہ کرتا ہے جو نبی ہوتا ہے یا جانشین نبی ہوتا ہے۔ کہا بابا ہم ان کے چہرے کو اس لیے غور سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس کے پہلے جہاں گئے تھے وہاں بھی یہ موجود تھے، یہاں بھی یہ موجود ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ توجہ فرمانا، تو علی کے چاہنے والوں کی منزل ہوتی ہے کہ امام اپنے چاہنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتے۔ میں نے کہا جو در آل محمد پر آ جائے خدا ان کو وہی علم معرفت دے دیتا ہے کہ دنیا میں حیرت ہوتی ہے۔ بہلول دانا کو کون نہیں جانتا کہ بہلول سنایا واقعہ ہے، لیکن نتیجہ سنیں۔ دریا کے کنارے گھروندہ بنا رہے تھے، وقت کا بادشاہ اپنی سواری سے گزر رہا تھا زوجہ کو لے کر، تو دیکھا زوجہ نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا بہشت میں مکان بنا کر بیچ رہا ہوں۔ کہا بیچو گے؟ کہا بالکل بیچیں گے۔ کہا اس کی قیمت؟ جو بھی بہلول نے بتا ہوئی گلے کا ہار یا کچھ، فوراً زوجہ نے خرید لیا گلے کا ہار دے کر۔ اب جب بادشاہ کی سواری آگے بڑھی تو زوجہ کا مذاق اڑا رہا ہے، لیکن چونکہ زوجہ معرفت معصوم رکھتی ہے، بہلول کی بھی معرفت رکھتی ہے، کہا کہ تم نے ایک دیوانے کے کہنے سے ایک گھروندہ لے لیا جنت کا گھر سمجھ کر۔ کچھ نہیں کہا زوجہ نے۔ گھر آئی، رات ہوئی، بادشاہ نے خواب دیکھا کہ بہشت ہے، بہشت میں قصر ہے، قصر پر اس کی زوجہ کا نام لکھا ہے۔ اب بادشاہ اندر داخل ہونا چاہتا ہے تو دربان نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا یہ تمہاری زوجہ کا تمہارا نہیں ہے۔ اب انانیت پر جب ٹھیس لگی تو آنکھ کھلی تو دیکھا اپنے حجرے میں آرام کر رہا ہے۔ پھر اسی شان سے بادشاہ کی سواری گزری۔ آج پھر بہلول گھروندہ بنا رہے تھے، آج بادشاہ پوچھ رہا ہے کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا بتایا تو تھا بہشت مکان بنا کر بیچ رہا ہوں۔ کہا بیچو گے؟ کہا تم خرید نہیں پاؤ گے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آج بہت مہنگا سودا ہے۔ کہا کل تو بڑے سستے میں بیچ دیا تھا۔ کہا کل غیب پر ایمان لائے تھے، آج دیکھ کے آئے ہو۔ تو جو آل محمد کے در پر سر جھکا دے تو خدا اسے وہ علم معرفت دے دیتا ہے کہ خواب دیکھتا کوئی اور ہے، بیان کرتا کوئی اور ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو عزیزان گرامی، اگر انسان در آل محمد پر آ جائے، دیکھیں در آل محمد پر آنے سے جو سر جھکاتا ہے
وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوتا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوتا ہے. اور جو آل محمد کے در پر سر اٹھا کر آتا ہے یہاں بھی ذلیل ہوتا ہے اور وہاں بھی ذلیل ہوتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. آل محمد ہمارے لیے ایک نمونہ عمل ہے. اب جب بات آگے تو کہہ دوں کہ ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے بھائی جب نمونہ عمل اہل بیت آپ کے لیے ہیں تو ان کی نمازوں جیسی آپ کی نماز کیوں نہیں, ان کے روزوں جیسے آپ کے روزے کیوں نہیں؟ تو کہیں گے بھائی کہاں وہ کہاں ہم. عمل کی بات جب آئے کہاں وہ کہاں ہم. جب پوچھا جائے جنت میں جاؤ گے جہنم میں تو کہیں گے جہاں وہ وہاں ہم. تو جہاں عمل کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں جہاں وہ وہاں ہم. جہاں انعام کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں جہاں وہ وہاں ہم. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی انشاءاللہ زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا میں, لیکن آپ دیکھیں اطاعت کی منزل کیا ہوتی ہے. اہل بیت نے ہمارے لیے کتنی قربانیاں دی. اہل بیت وہ ہیں جو دنیا میں آئے کہ چونکہ ہم نے خدا کو دیکھا نہیں, خدا دکھائی دے نہیں سکتا, ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم وہاں تک جا نہیں سکتے. اس کی پاکیزگی یہ ہے کہ وہ یہاں تک آ نہیں سکتا, تو نہ وہ ہم تک آ سکتا ہے نہ ہم اس تک جا سکتے ہیں. تو اس نے اپنے ہمارے درمیان میں ایک وسیلہ بنایا, اس وسیلے کا نام ہے اہل بیت. وہاں رہے تو نور, یہاں رہے تو بشر. توجہ فرمانا. تو عزیزان گرامی اہل بیت دنیا میں آئے تھے, زندگی بسر کرنے نہیں آئے تھے, زندگی جینے کا سلیقہ دینے آئے تھے. جب مشہور واقعہ ہے کہ پیغمبر اسلام مکے کی جب اس گلی سے گزر رہے تھے جہاں وہ بڑھیا کوڑے ڈالا کرتی تھی, تو روزانہ جب کوڑے پڑتے تھے تو کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ اس راستے سے آتے ہیں, بڑھیا آپ پر کوڑے ڈالتی ہے, تو آپ اپنا راستہ بدل کیوں نہیں دیتے؟ تو پیغمبر نے کہا خبردار, میں اپنا راستہ بدل نہیں تمہارا راستہ بدلنے کے لیے آیا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو عزیزان گرامی اگر ہم اہل بیت کے بتائے ہوئے عمل پر عمل نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کا دامن پکڑ لو, جیسے جناب قمبر, جناب ابو ذر, جناب مقداد, کتنا نفس ان کا طاہر تھا کہ کوئی ایمان کے 9ویں درجے پر فائز ہو گیا, کوئی ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہو گیا. توجہ فرما رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جناب میثم کون ہیں؟ علی کے شاگرد ہیں, علی کے دوست ہیں. جناب میثم تمار کوفے میں ان کی کھجور کی دکانیں تھیں, بہت بڑا شو روم نہیں تھا, یہ مت سمجھے بہت بڑی دکان تھی. یوں ہی فٹ پاتھ پر رکھ کر کھجوریں بیچا کرتے تھے اور علی جا کر ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے. کائنات امام کائنات زمین و آسمان کا مالک ہوتا ہے, لیکن جس کو پسند کر لے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ زمین پر بیٹھا ہے کہ وہاں کسی بلندی پر بیٹھا. توجہ فرما رہے ہیں. میثم کوفے کی گلی سے گزر رہے تھے, سامنا ہو گیا حبیب ابن مظاہر کا. تو ایک مرتبہ میثم کو نے کہا حبیب مبارک ہو, تمہیں جلدی شہادت نصیب ہوگی. فوراً فی البدیع جناب حبیب نے کہا میثم مبارک ہو, تمہیں بھی سولی دی جائے گی. اب جب میثم نے کہا تو حبیب پریشان نہیں ہوئے, لیکن جب حبیب نے کہا کہ تمہیں سولی دی تو پریشان ہو گئے. کہا یہ خبر صرف مجھے علی نے سنائی ہے, یہ راز مجھے تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو ایک مرتبہ حبیب نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا مجھے شہادت نصیب ہوگی؟ کہا علی نے مجھے وہ علم فلسفہ دیا ہے کہ کسی کو دیکھ لیتا ہوں تو بتا دیتا ہوں اس کی زندگی میں کتنے نشیب و فراز آئیں گے, اس کی زندگی کتنی ہوگی, اس کو موت کب آئے گی. یہ میثم کو علم ہے. تو حبیب نے پوچھا کہ یہ علم علی سے تم نے کتنے سال میں سیکھا؟
کہا یہ علم علی سے میں نے 4 سال میں سیکھا۔ کہا میثم یہ علم تم نے علی سے 4 سال میں سیکھا؟ میں تو مدینے میں بس ایک شب حسین کے ساتھ سویا، جب صبح ہوئی جس کو دیکھتا تھا اس کی زندگی کی کتاب میرے سامنے ہوتی تھی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ حبیب ابن مظاہر ہے۔ عزیزان گرامی، کربلا کے شہیدوں کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ کربلا میں جو 72 آئے تھے، یہ کائنات کو حسین نے نچوڑا تو 72 نکلے۔ توجہ فرما رہے ہیں، وہ جن کو شب عاشور حسین نے پرکھا تھا، تولا نہیں تھا، حسین نے پرکھا تھا۔ دیکھیے کربلا کی جنگ آدم سے لے کر رسول اللہ تک اور رسول سے لے کر آج تک جتنی جنگیں ہوئی ہیں، سب سے زیادہ محترم جنگ کربلا ہے۔ کیوں اتنی محترم ہے جنگ کربلا؟ رسول کی جنگ اتنی محترم کیوں نہیں ہے؟ علی کی جنگ اتنی محترم کیوں نہیں ہے؟ بھائی علی بھی معصوم ہے، رسول بھی معصوم ہے، حسین بھی معصوم ہے، تو کربلا کی جنگ اتنی محترم کیوں ہے؟ اس لیے رسول نے 85 جنگیں لڑی ہیں، اتنی محترم کیوں نہیں؟ اس لیے کہ رسول کے ساتھ مومن بھی تھے، منافق بھی تھے، مشرک بھی تھے۔ علی کے ساتھ مومن بھی تھے، مشرک بھی تھے، کافر بھی تھے، منافق بھی تھے، لیکن حسین کے ساتھ ایک بھی منافق نہیں تھا۔ کربلا میں حسین نے اپنے جانثاروں میں کسی ایک منافق کو جگہ نہیں دی تھی۔ اگر ایک منافق آ گیا ہوتا 72 میں تو حسین کا مقصد پورا نہ ہوتا۔ توجہ فرما رہے ہیں، ایک بھی اگر منافق آ گیا ہوتا، حسین نے ایک منافق کو بھی کربلا میں جگہ نہیں دی تھی۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، فاطمہ کا لال، علی کا نور نظر، فاطمہ کا لخت جگر، جب مدینے سے چلا خدا کے دین کو بچانے کی خاطر، تو جناب سکینہ سے روایت ہے، شیخ مفید نے لکھا کہ جب ہم لوگ، بی بی فرماتی جب ہم لوگ مدینے سے نکل رہے تھے تو جتنے خوفزدہ ہم لوگ تھے، جتنے وحشت زدہ تھے کہ آسمان نے پھر ایسے وحشت زدہ انسان کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ اس لیے کہ میرا بابا جو اپنے بچوں کو لے کر نکل رہا تھا، مدینہ کا کوئی شخص آ کر نہیں پوچھتا فرزند رسول مت جائیے، یزید نے بیعت مانگا ہے، ہم دیکھ لیں گے، آپ ماں کی قبر، رسول کی نانا کی قبر اور ماں کی لحد چھوڑ کر نہ جائیں۔ بی بی فرماتی ہیں کہ ہم نے بڑی غربت کا سفر اختیار کیا تھا اپنے بابا کے ساتھ۔ پھر حسین مکے آئے، مکے آنے کے بعد 3 مہینے مکے میں رہے، اور 8 ذی الحجہ کو حسین نے 8 ذی الحجہ کا سورج دیکھا، حج کو عمرے میں بدل دیا، اور حسین پھر چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ جنگل میں چلے گئے۔ جب حسین مدینے سے چل رہے تھے تو حسین رات کی تاریکی میں نہیں نکلے، دنیا کو بتا کر چلے ایسا، اور کہتے جا رہے تھے کہ جس کو چلنا ہو چلے ہمارے ساتھ، میں دین کی بقا کے لیے کربلا جا رہا ہوں۔ ایک صحابی رسول سے حسین نے کہا چلو نانا کے صحابی ہو تم، ہمارے ساتھ کربلا چلو، دین پر وقت پڑا ہے۔ تو اس نے کہا حسین میں آپ کے ساتھ چلتا، لیکن چونکہ میں حج پر جا رہا ہوں۔ اس نے کہا میں حج پر جا رہا ہوں۔ اب یہ آیا حج کے لیے، حسین بھی مکے آ گئے۔ اب جو حج پر آیا تھا اس کے ایمان و عقیدے کے اعتبار سے خدا نے اسے حج کا ثواب دیا ہوگا، لیکن جو حسین کے ساتھ حج کو عمرے میں بدل کر صحرا چلے گئے، ان کو کیا ملا؟ بس فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ جو حسین کو چھوڑ کر حج کر رہا تھا اس کے ایمان و عقیدے کے اعتبار سے خدا نے اسے حج کا ثواب دیا ہوگا، لیکن جو حسین کے ساتھ حج کو عمرے میں بدل کر صحرا میں چلے گئے، خدا نے ان کی زیارت کا ثواب 70 حج کے برابر کر دیا۔ منزل دیکھیں عزیزان گرامی کہ جو حسین کے ساتھ کربلا چلے گئے، فاطمہ کا لال وارث کعبہ، کعبہ چھوڑ کر جا رہا تھا،
روح کعبہ جا رہا تھا، جس میں کعبہ مکے میں تھا۔ لوگ طواف نہیں، چکر میں مصروف تھے خانہ کعبہ کے۔ جو معصوم کو چھوڑ کر طواف کیا جائے وہ طواف نہیں ہوتا، وہ خانہ کعبہ کا چکر ہوتا ہے۔ لاکھوں حاجی تماشائی بنے بیٹھے رہے، اور زہرا کا لال عالم غربت میں مکے سے سفر کر گیا۔ حسین 2 محرم کو زمین کربلا پر پہنچ گئے۔ حر بھی ساتھ ہے۔ جب عمر سعد کا یہ خط حر کو ملا کہ جہاں حسین پہنچے ہیں وہیں حسین کو روک لیا جائے۔ 2 محرم تھی، حسین سرزمین کربلا پر پہنچے۔ روایت بتاتی ہے کئی گھوڑے حسین نے بدلے، لیکن کسی گھوڑے نے آگے بڑھنے کی جسارت نہ کی۔ پھر روایت بتاتی ہے کہ حسین کے ایک صحابی نے مسواک کی ایک شاخ توڑی، مسواک کرنے کے لیے ٹہنی توڑی، تو اس میں سے خون تازہ جاری ہوا۔ اس نے حسین کو خبر کی۔ حسین نے کہا یہی زمین کربلا ہے، یہیں ہمارے خیمے لگیں گے۔ حسین نے زمین کو خریدا اور کچھ شرطوں کے ساتھ انہی لوگوں کو زمین کو ان کو ہبہ کر دیا۔ اور عزادارو 4 محرم کو جب خیمے نصب ہو گئے، یزیدی لشکر خیمے حسین کو ہٹانے کے لیے آگے بڑھا۔ عزادارو پھر یہ 4 محرم گزری، 7 محرم آئی۔ اہل حرم کے گھر میں ایک ایک قطرہ پانی کا ختم ہو گیا۔ بچے العطش کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ شب عاشور قیامت کی شب آ گئی۔ اہل بیت کے گھر کے بچے تیمم کر کے نماز ادا کر رہے تھے۔ اس سے بڑی مصیبت اہل بیت کے لیے کیا ہوگی کہ حسین نماز ادا کر رہے تھے تو تیمم سے نماز پڑھ رہے تھے۔ عزادارو عصر عاشور ایک ایک شہید ہو رہا تھا۔ حسین سب کی میت کو اٹھا کر لا رہے تھے۔ عزادارو جانتے ہیں جب حسین کسی میت کو اٹھا کر لاتے تھے تو پشت کی جانب سے حسین کو کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی نیزے سے زخمی کرتا تھا، یہاں تک کہ عصر عاشور وہ وقت آیا کہ حسین علی اصغر کی میت کو دفنا چکے۔ ایک مرتبہ پھر حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، یہاں تک کہ حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ شام غریبہ آ گئی، بیواؤں کی شام، لاوارثوں کی شام، یتیموں کی شام۔ عزاداروں جب خیمہ جلتا تھا تو روایت بتاتی ہے ایک خیمہ جلتا تھا، بی بی دوسرے خیمے میں جاتی تھی۔ ایک جملہ عجیب ملتا ہے کہ بی بی زینب جب جلتے ہوئے خیمے سے نکل کر دوسرے خیمے میں جا رہی تھی تو ایک ظالم نیزہ لے کر بی بی کے پیچھے دوڑ رہا تھا کہ بی بی کے سر کی چادر چھین لو۔ بی بی ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں، جب آخری خیمے میں پہنچ گئی تو بی بی مجبور ہوئی اور کہتی ہے سچ بتا، اگر میرا عباس ہوتا تو کیا میرے سر کی چادر تو لوٹ سکتا تھا؟ اجرکم اللہ عزاداران امام مظلوم کربلا، شام غریبہ اپنی تمام تر کیفیتوں کے ساتھ تمام ہو گئی۔ 11 محرم کو اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ کربلا سے چلا ہے اور کوفہ آیا ہے، اور جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، اہل بیت یزید کے دربار، ابن زیاد کے دربار میں ہیں۔ ایک طرف سیدانیہ بے ردا ہیں، ایک طرف سید سجاد کھڑے ہیں، اور سید سجاد سر جھکائے ہوئے ہیں۔ کسی نے پوچھا سید سجاد سے کہ مولا کچھ دنوں پہلے یہاں آپ کے چاچا مسلم بھی آئے ہوئے تھے، لیکن مولا فرق ہے، جب آپ کے چچا آئے تھے تو فخر سے ان کا سر اونچا تھا، مولا آپ کا جھکا ہوا کیوں ہے؟ مولا نے کہا تو نے انصاف نہیں کیا، جب میرا چچا آیا تو اکیلا تھا، لیکن جب میں سر اٹھاتا ہوں تو اپنی بہنوں کو بے ردا دیکھتا ہوں۔ اجرکم اللہ عزاداران امام مظلوم کربلا، اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ بازار شام سے ہوتا ہوا زندان شام میں آیا ہے، اور اہل حرم جب روتے تھے تو ان کے رونے کی آواز اتنی بلند ہوتی تھی کہ یزید کے محل تک پہنچتی تھی۔ ایک روز یزید کی زوجہ ہندہ پوچھتی یزید یہ جو زندان میں تو کسے لے کر آیا ہے جن کے رونے سے میرا کلیجہ پھٹا جاتا ہے؟ یزید جانتا تھا ہندہ
محبان اہل بیت ہے، اس غم کو برداشت نہیں کر پائے گی۔ یزید کا ہندا تو زندان میں جا کر خود پتہ لگا لے وہ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔ اب جب ہندا زندان میں جانے لگی تو زندان میں جانے کا اس کا عالم یہ تھا کہ اس نے اپنے جسم پر اچھے کپڑے زیب و تن کیے اور کنیزوں کے جھرمٹ میں ہوتی ہوئی جب یہ شام کی ملکہ زندان شام میں آئی تو ایک کرسی پر جلوہ افروز ہوئی تو جناب زینب سے سوال کیا، بی بی آپ لوگ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ زینب کی زبان سے نکلا، بی بی ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ مدینے کا نام سنا ہندا کرسی چھوڑ کر کھڑی ہو گئی، کہا بی بی مدینے میں کہاں کی رہنے والی ہیں؟ زینب نے کہا محلہ بنی ہاشم کے رہنے والے ہیں۔ محلہ بنی ہاشم کا نام سنا ہندا اور پریشان ہو گئی، کہا بی بی جب محلہ بنی ہاشم کے رہنے والی ہیں تو آپ میری شہزادیوں کو بھی جانتی ہوں گی، میرے شہزادہ حسین کو بھی جانتی ہوں گی۔ تو زینب نے پوچھا تمہاری شہزادیوں کا نام کیا ہے؟ کہا میری بڑی شہزادی کا نام زینب ہے، چھوٹی شہزادی کا نام ام کلثوم ہے۔ تو ایک مرتبہ جناب زینب نے پوچھا تمہیں ان لوگوں سے کیا سروکار ہے؟ کہا بی بی میں نے ان کے گھروں میں کام کاج کیا ہے، مجھے ان لوگوں سے بہت محبت و عقیدت ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا بس اتنا جملہ سننا تھا۔ زینب نے کہا ہندا اگر تو زینب کو دیکھو گی تو پہچانو گی، اگر تم ام کلثوم کو دیکھو گی تو پہچانو گی۔ کہا بی بی کیسی باتیں کرتی ہو؟ ارے میں اپنی شہزادیوں کو دیکھو اور نہ پہچانوں، بس اتنا جملہ سننا تھا۔ زینب نے چہرے سے بال ہٹائے، اے ہندا یہ تیرے سامنے علی کی بیٹیاں تو نے کہاں پہچانا؟ اجرکم اللہ عزادارو، جناب زینب نے بہت یقین دلایا لیکن ہندا کو یقین نہ آیا۔ ہندا نے اپنی بیٹی رملہ کا بیٹا رملہ جاؤ گھر سے قرآن لے کر آؤ۔ تو زینب نے پوچھا ہندا قرآن کیا کرو گی؟ کہا بی بی میں نے اپنی شہزادی زینب سے قرآن پڑھا ہے اور جب میں قرآن پڑھنے بیٹھتی تھی نا تو قرآن پہلے میری شہزادی کا طواف کیا کرتا تھا۔ عزادارو رملہ نے قرآن لا کر دیا، جیسے ہندا نے قرآن کھولا ہندا کے ہاتھ سے قرآن چھوٹا، زینب کا طواف کرنا شروع کیا۔ ہندا نے منہ پر تماچے مارے، اے بی بی مجھے معاف کرنا میں تمہیں پہچان نہ سکی۔ عزاداران امام مظلوم کربلا یزید کے گھر میں آ کر ہندا نے تدبیر سوچی کہ اب اہل حرم کو رہائی دلانا چاہیے۔ شام کی عورتوں کو جمع کیا اور کہا جن کے گھر سے پردہ نکلا ہے آج وہ بیویاں بے پردہ یزید کے زندان میں ہیں، انہیں رہائی دلوانا ہے۔ کہا کیسے کیا کریں؟ کہا اپنے بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دو، مردوں کی کمزوری بچے ہوا کرتے تھے۔ عزادارو ماں نے اپنے بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دیا۔ شامی یزید کے سامنے تلوار لے کر آ گئے، اہل حرم کو رہا کر دے ورنہ ہمارے بچے کمزور ہو جائیں گے، ہمارے بچے کمزور ہو جائیں گے۔ یزید نے سید سجاد کو طلب کیا، جب سید سجاد کو بلایا نا جناب زینب نے پوچھا بیٹا سجاد کہاں جا رہے ہو؟ کہا یزید نے دربار میں بلایا ہے۔ عزادارو زینب در زندان پر کھڑی ہو کر کہتی پروردگار میرے بیٹے سجاد کی خیر ہو، وہاں پر یزید کے دربار میں جا رہا ہے۔ زینب دعا کر رہی تھی کہ اتنے میں سجاد واپس آئے۔ کہا پھوپھی اماں دعائیں کرنا بند کرو، دیکھو میں صحیح و سالم واپس آیا ہوں۔ اب جو زینب نے دیکھا نہ ہاتھ میں ہتھکڑی ہے، نہ پاؤں میں بیڑی ہے، نہ گلے میں خاردار توق ہے۔ زینب نے پوچھا بیٹا سجاد کیا ہوا؟ کہا پھوپھی اماں یزید نے ہمیں رہا کر دیا۔ بس جیسے ہی جملہ سنا زینب نے قبر سکینہ کو دیکھا، کہا میرے لال اب ہمیں رہائی ملی جب میری سکینہ مر گئی۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الله